سورہ نمبر 16، سورہ نحل، چیپٹر 16، سورہ نحل دا بی، شہد کی مکھی دا بی۔ سورہ نحل کی کل آیات 128 128 ہیں۔ تمام آیات کا ترجمہ بریکٹوں سمیت پڑھا جائے گا۔ بریکٹ اس لیے ہیں کہ جو بھی ترجمہ ہے وہ مزید قابل فہم ہو جائے۔ سورہ نحل کی آیات 1 سے 10 تک کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ یہ مخالفین تقاضا کرتے ہیں کہ جس تباہی سے تم ہمیں بار بار ڈراتے ہو تو اسے لے کیوں نہیں آتے؟ ان سے کہو کہ اللہ کا فیصلہ تو آ چکا ہے، مگر بجائے اس سے بچنے کے تم اس کے لیے جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ یاد رکھو کہ اس کی تو تیز ترین اطاعت میں ہر شے سرگرم عمل ہے، اور تم لوگ جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے اس کے اختیارات میں اسی کی مخلوق میں سے دوسری ہستیوں کو شریک کر کے ان پر بھروسہ کرتے ہو اور خیال کیے بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے فیصلے سے بچا لیں گی، تو تمہارا خیال غلط ہے، کیونکہ اللہ ان سے لامحدود طور پر بالاتر ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بندوں میں سے جس کی طرف مناسب سمجھتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کے ساتھ روح نازل کرتا ہے جو اللہ کا پیغام لیے ہوتے ہیں، تاکہ اے رسول تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور پرستش و اطاعت کے قابل نہیں۔ اس لیے تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے صرف اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے مزید غور کرو کہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق ایک بامقصد حقیقت کے ساتھ وجود پذیر کیا، اور وہ ان سے لامحدود طور پر برتر ہے جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور کائنات پر غور کرنے سے پہلے سب سے پہلے خود انسان ہی کو لو۔ اس نے نطفہ سے یعنی ذرہ سے تولیدی مادہ سے درست توازن و تناسب کے مطابق انسان کو وجود پذیر کیا، لیکن پھر یہی انسان دیکھتے ہی دیکھتے کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر پر اتر آتا ہے۔ اس سے آگے بڑھو اور ان مویشیوں کو دیکھو جنہیں اس نے تمہارے لیے درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا ہے۔ ان میں تمہارے گرم لباس کے لیے اون اور کھال ہے، اس کے علاوہ کئی اور منافع دینے والی چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایسے جانور بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ اور یہ تو ہے ان کا وہ پہلو جس کا تعلق افادیت سے ہے، اور اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ان میں تمہارے لیے حسن و جمال ہے، وہ یوں کہ شام کو جب تم انہیں چرا کر واپس لاتے ہو اور صبح کو جب تم انہیں چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور یہی جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے دور دراز شہروں میں لے جاتے ہیں کہ اگر تمہیں خود ان کے بغیر بوجھ اٹھا کر وہاں پہنچنا پڑے تو تمہارے نفس ہلکان ہو کر رہ جائیں۔ لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرنا کہ تمہارا نشو و نما دینے والا رکاوٹیں پیدا کرنے والے اسباب ختم کر کے نشو و نما کے لیے سازگاری پیدا کرنے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور تم گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو دیکھو
کہ تم ان سے سواری کا کام بھی لیتے ہو، اور یہ تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے، اور ان کے علاوہ سواری کے لیے وہ اور بھی تخلیق کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور زندگی کی راہوں میں سے درست اور صحیح راہ تو اللہ تک پہنچتی ہے، مگر ان میں سے جو ٹیڑھی راہ ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتی، اور اگر اللہ مناسب سمجھتا تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، تاکہ انسان ان جانوروں کی طرح بے اختیار ہو کر نہ چلتا رہے، اور تاکہ وہ خود اپنے نفس کی نشو و نما کرے۔ سورہ 91 آیات 7، 8، 9۔ اب تم اپنی اور حیوانات کی دنیا سے آگے بڑھو اور کائنات کے دوسرے گوشوں پر غور کرو، اور دیکھو کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جو پینے کے لیے بھی ہے، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں، اور چرنے والے جانوروں کے لیے چارہ پیدا ہوتا ہے، اور تم انہیں اس میں چراتے بھی ہو۔ سورہ النحل کی آیات 11 سے 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون، کھجور اور دیگر طرح طرح کے پھلوں کے باغات اگاتا ہے، اور دیگر طرح طرح کے پھلوں کے باغات اگا دیتا ہے۔ چنانچہ اس تمام سلسلہ کائنات میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے حقائق ہیں۔ اور اسی اللہ نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے قوانین کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل رکھنے والی قوم کے لیے ان میں حقائق ہیں۔ اور اس نے جو کچھ بھی تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے، اگر تم اس پر غور کرو تو دیکھو گے کہ وہ کس قدر مختلف رنگوں میں ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ جو قوم آگاہی حاصل کرنے والی ہے تو اس کے لیے ان میں بڑے بڑے حقائق ہیں۔ اور یہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر جیسی بے کراں اور ہولناک قوت کو قوانین کے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، تاکہ تم اس میں سے تر و تازہ گوشت کی چیزیں حاصل کرو، اور زیورات کی چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھو کہ کس قدر بڑی بڑی کشتیاں اس کے پانیوں کو چیر کر چلتی رہتی ہیں، تاکہ تم ان کے ذریعے فضیلتیں اور فراوانیاں تلاش کرو، اور تاکہ تم ان کے لیے اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، یعنی ان کی قدر کرتے رہو۔ اور یہ وہی ہے جس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے تاکہ یہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس زمین میں دریا بہا دیے اور راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، اور اسی نے آگے سے آگے جانے کے لیے تمہاری خاطر نشانات بنا دیے، اور ستاروں کو ایسا بنا دیا کہ تمہیں مزید منزلوں کے لیے راہ میسر آ سکے۔ کائنات کی ان تمام حقیقتوں کو دیکھنے کے باوجود کیا پھر بھی تم یہ آگاہی حاصل نہیں کرتے کہ کیا وہ جو یہ سب کچھ درست توازن اور تناسب کے مطابق وجود پذیر کر سکتا ہے، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہ کر سکتا ہو؟ اور یہ تو صرف چند چیزیں گنوائی گئی ہیں، ورنہ اس کی تخلیق کا یہ عالم ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے شمار میں نہیں آ سکتی، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ انسان کو ان نعمتوں کی جیسے قدر کرنی چاہیے یہ ویسی نہیں کرتا، اس کے باوجود انہیں اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان عطا کی گئی نعمتوں کے نظام میں
تم جو کچھ بھی کرتے ہو تو تمہیں دیکھنے والا اور جاننے والا کوئی نہیں، تو یاد رکھو کہ تم جو بھی چھپاتے ہو اور جو بھی تم ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور اسی لیے شرک کرنے والوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جس اللہ کی تخلیق اور علم کا عالم یہ ہے، تو اس اللہ کو چھوڑ کر وہ جن سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ سورہ النحل کی آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ زندہ انسانوں یا بے جان اشیاء سے ہی نہیں بلکہ جن سے دعائیں اور مرادیں مانگتے ہیں تو وہ مردے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو اس کا بھی شعور نہیں کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کا اقتدار اور اختیار ہے اور جس کا تمہیں حکم ماننا ہے، اور یہ الہ یعنی اللہ یکتا ہے جس کی کوئی مثال اور نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ جو لوگ آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو یہ ان کے قلوب یعنی ان کی سچائیوں کو تسلیم کرنے والی صلاحیتوں نے ہی انکار کر رکھا ہے، کیونکہ وہ لوگ سرکش اور متکبر ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں، لہٰذا جو مرضی کرتے رہو، نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ کوئی جاننے والا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سرکشوں اور متکبروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ذرا اس پر غور کرو جو تمہارے رب نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، تو بجائے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ کہہ کر یہ لوگ خود بھی غلط بات کرتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی کئی دوسرے بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہیں وہ لوگ جو قیامت کے دن نہ صرف اپنے اعمال کا پورا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے بلکہ ان لوگوں کے اعمال کا بوجھ کا کچھ حصہ بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ کس قدر برا ہے وہ بوجھ جسے یہ لوگ اپنے اوپر لادے جا رہے ہیں۔ لیکن جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ان سے پہلی قوموں کے لوگوں نے بھی اسی قسم کی چالیں اختیار کی تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کی چالوں کی عمارت کو بنیادوں ہی سے تباہ کر کے رکھ دیا گیا، اور اس کی چھت ان کے اپنے اوپر ہی آ گری، یعنی وہ اپنی چالوں کے شکنجے میں آ کر رہ گئے۔ لیکن ان پر یہ عذاب وہاں سے آ پہنچا جہاں سے یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ چنانچہ قیامت کے دن جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے ہوا، وہی کچھ ہر ایسے شخص اور قوم کے ساتھ ہوگا جو شرک اور کفر کرتی رہنے والی ہوگی۔ لہٰذا قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کر دے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں وہ جنہیں مجھ جیسا جان کر تم مجھ پر بھروسہ کم کر کے میرے اختیارات میں انہیں شریک کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں تم اہل ایمان سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ آج ان لوگوں کے لیے رسوائی اور بربادی ہے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ شرک کرنے والے یا کفر کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک کر کے یا کفر کر کے کسی پر ظلم نہیں کرتے، حالانکہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ یہ ان کے نفسوں کا حق تھا کہ شرک اور کفر جیسے گناہوں سے انہیں محفوظ کر کے نازل کردہ احکام کے مطابق ان کی نشو و نما کی جاتی تاکہ وہ بامراد اور کامیاب ہو جاتے۔ سورہ 91 آیات 7 اور 10۔ آیات 7 to 10۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے جب زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور فرشتے ان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ جواب ملے گا کہ ہاں یقیناً اللہ کو تمہارے ہر اس عمل کا علم ہے جو تم کیا کرتے تھے، لہٰذا اب تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ چنانچہ تکبر کرنے والوں کے لیے یہ کس قدر برا ٹھکانہ ہے جہاں انہیں رہنا پڑے گا۔ اور ان کے برعکس جب یہی بات ان لوگوں سے پوچھی جاتی ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کیے رہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خیر، یعنی آسانیاں اور خوشگواریاں اور سرفرازیاں پیدا کرنے والی کتاب یعنی قرآن نازل کیا ہے۔ چنانچہ جو لوگ زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے تو ان کے لیے دنیا میں بھی حسین نتائج ہیں اور آخرت کا گھر تو یقیناً خیر ہوگا، اور آخرت کا گھر تو یقیناً خیر ہوگا، یعنی ایسا ٹھکانہ جو آسانی، خوشگواری اور سرفرازی کا باعث بنے گا۔ چنانچہ متقیوں کا گھر یعنی ایسے لوگوں کا گھر جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رہتے ہیں، نعمتوں سے لبریز ہوگا۔ سورہ النحل کی آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور وہاں ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی جن میں وہ داخل ہوں گے اور جن میں ندیاں رواں ہوں گی، اور ان میں وہ جو کچھ بھی چاہیں گے انہیں میسر آئے گا، لہٰذا متقیوں کو اللہ اس طرح صلہ دیا کرتا ہے۔ بہرحال متقیوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ابدی اطمینان تو ایک طرف، بلکہ ان پاکیزہ اور علائشوں سے پاک لوگوں کی زندگی کے دن جب ایسی حالت میں پورے ہو جاتے ہیں اور فرشتوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو یہ ملائکہ انہیں امن و سلامتی کی خوشخبریاں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اے رسول، یہ مخالفین ان حقائق کی آگاہی کے باوجود اب اس کے سوا اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان پر عذاب لے کر اتر آئیں یا تمہارے رب کا فیصلہ ویسے ہی ظہور میں آ جائے۔ یاد رکھو، یہی کچھ وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جب ان کے اعمال کے نتائج ظاہر ہونے کا وقت آ گیا تو وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اللہ نے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خود ان کے اعمال کی برائیوں نے ہی انہیں آ لیا۔ چنانچہ خود ان کے اعمال کی برائیوں نے ہی انہیں آ لیا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اور جو مشرک ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرتے، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے، مگر ایسی باتیں صرف یہی نہیں کرتے بلکہ ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ بہرحال رسولوں کے ذمے اتنا ہی ہے کہ جو وحی انہیں دی جائے اسے واضح طور پر انسانوں تک پہنچا دیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کسی نہ کسی رسول کو بھیجا
تاکہ وہ ان کو آگاہی دے دے کہ تم صرف اللہ کی پرستش اور اطاعت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی ان سے بچو جو اللہ کی طے شدہ حدوں اور پیمانوں کو توڑنے والے ہیں۔ تاہم ان میں بعض ایسے تھے جنہیں اللہ نے درست اور روشن راہ دکھا دی، لیکن ان میں بعض ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی اور وہ اللہ کے راستے کی جانب نہ آ سکے۔ اس لیے تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ پیغام کو جھٹلا کر سرکشی اختیار کیے رکھی تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ بہرحال سرکشوں کے ایسے رویوں کے باوجود اے رسول، اگر تمہاری دلی آرزو یہ ہے کہ انہیں ہدایت حاصل ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کسی کو اسی کی طرف پھیرے رکھتا ہے جدھر کو وہ پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ اور جب کوئی ٹیڑھے راستے پر چلتا ہے تو اللہ ان کے دل ٹیڑھے کر دیتا ہے۔ سورہ 61 آیت 5۔ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور اے رسول، تمہاری آرزو یہ ہے کہ انہیں ہدایت ملے، مگر طریقے ان کے یہ ہیں کہ یہ لوگ اپنے داہنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ کی پرزور قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے نہیں اٹھائے گا۔ لیکن غور کرو کہ یہ کس قدر غلط بات کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اللہ کا تو ہر وعدہ ایسا سچ ہوتا ہے جو اپنی گواہی آپ ہوتا ہے، لیکن اکثر انسانوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا، اور پھر ان کو ظاہر ہو جائے گا جو یہ اختلافات کیا کرتے ہیں، اور اس کا انکار کرنے والے لوگ جان جائیں گے کہ حقیقت میں وہی جھوٹے تھے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے کہ کن، یعنی ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ سورہ النحل کی آیات 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے وہ جان و مال سے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں، اور اپنی اس جد و جہد میں جنہوں نے اللہ کی خاطر ظلم و تشدد سے تنگ آ کر ہجرت اختیار کر لی، یعنی اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا، تو انہیں ہم اس دنیا میں بھی نہایت عمدہ ٹھکانہ دیں گے، اور یقیناً آخرت میں ان کا صلہ اس سے بھی کہیں برتر ہوگا۔ لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ وہ یعنی ظلم و تشدد کرنے والے اللہ کے اس قانون کو جان جاتے کہ وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور انہیں جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا اللہ کی خاطر مصیبت و مشکلات میں جو لوگ ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں تو انہیں اجر مل کر رہے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اب ان کا یہ اعتراض کہ انہی جیسا ایک انسان کس طرح رسول بنا دیا گیا، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے تو وہ آدمی ہی تھے، اور ان کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے یعنی آگاہی رکھنے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اور ہم نے ان رسولوں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اسی طرح اے رسول، ہم نے تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم انسانوں پر اچھی طرح ظاہر کر دو کہ ان کے اللہ نے ان کی طرف کیا نازل کیا ہے، تاکہ وہ اس پر غور و فکر کیا کریں۔ ان حقائق کی آگاہی کے باوجود یہ لوگ جو تخریبی چالیں چلتے ہیں، تو کیا یہ اس بات کی طرف سے بالکل مطمئن ہو چکے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر تباہی آ جائے جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہ ہو؟
یا وہ ان کو ایسی حالت میں پکڑ لے گا جب وہ چل پھر رہے ہوں گے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ اللہ کو وہ بے بس نہیں کر سکتے اور اس کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یا انہیں ان کے خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے، یعنی یا وہ ان کو اس وقت اپنی گرفت میں لے لے جب وہ مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا ہوں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارا رب رؤوف ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرنے والے اسباب ختم کر کے نشو و نما کے لیے سازگاری پیدا کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، یعنی سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ مگر اللہ کے اس قانون کو سمجھنے کے لیے کیا انہوں نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا کہ اللہ نے جو چیزیں بھی تخلیق کی ہیں تو ان کے سائے کس طرح اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے دائیں بائیں ڈھلتے رہتے ہیں، اور ان میں کوئی سرکشی نہیں، بس اطاعت ہی اطاعت ہے۔ اور صرف یہی کچھ نہیں، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کوئی بھی جاندار اور فرشتے کوئی بھی تکبر نہیں کرتا، اور اللہ کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سارا اختیار و اقتدار کس کا ہے، اس لیے وہ اپنے رب سے خائف رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے ان سے اعلیٰ و برتر ہے۔ لہٰذا وہ اسی طرح سرگرم عمل ہیں جس طرح انہیں حکم کر دیا گیا ہے۔ سورہ النحل کی آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور جس اللہ کے قوانین کی ساری کائنات پابندی کر رہی ہے، اسی اللہ نے ارشاد کیا ہے کہ پرستش اور اطاعت کے لیے دو اللہ نہ بناؤ، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہی اللہ یکتا ہے۔ اس لیے تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور اگر تم غور کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کے لیے ہے، اور لازمی طور پر اس کے ضابطۂ آئین کی پابندی اسی کے لیے کر رہا ہے۔ تو کیا اس کے باوجود اللہ واحد کو چھوڑ کر تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے تم کسی اور خدا کے احکام و قوانین کی پابندی کرنے لگ جاؤ گے؟ اور کیا کبھی اس پر بھی غور کیا کہ تمہارے پاس جو کوئی بھی نعمت ہے تو وہ صرف اللہ کی عطا کرتا ہے؟ پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسی کے آگے روتے چلاتے ہو اور دعائیں التجائیں کرتے ہو، لیکن جب وہ تم سے مصیبت دور کر دیتا ہے تو اس وقت تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے اختیارات میں دوسروں کو بھی شریک کر کے ان کا احسان مان کر ان کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس سے کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان سے کہہ دو کہ اس طریقے کے مطابق کچھ عرصے کے لیے ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا لو، اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا جو تم بہت جلد جان لو گے۔ بہرحال جو کچھ ہم نے انہیں زندگی کی نشو و نما کا سامان دے رکھا ہے وہ اس میں سے اللہ کے شریکوں کا بھی ایک حصہ مقرر کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے، اور وہ ان کے خود ساختہ ہیں۔ لیکن اللہ کا نظام جواب دہی اس حقیقت پر شاہد ہے کہ اس کے بارے میں ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ انہوں نے کیوں گڑھ لیے تھے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں بھی مصیبت دور کرنے والا ہے اور نعمتیں دینے والا ہے، اور شرک کرتے رہنے سے عقل کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ شرک کرنے والے اپنے خود ساختہ عقیدوں کی وجہ سے بیٹیوں کو اللہ کے لیے تجویز کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے اور وہ اپنے لیے جو ان کا دل چاہتا ہے تجویز کر لیتے ہیں۔
یعنی بیٹے اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑنے لگ جاتا ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے، یہاں تک کہ بیٹی کے پیدا ہونے کے بارے میں جو اسے خوشخبری دی گئی تو وہ اسے برائی کی خبر جان کر اس کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ بیٹی کو زندہ رکھ کر ہمیشہ کی ذلت برداشت کر لے یا اسے مٹی میں دفن کر کے اس ذلت سے نجات حاصل کر لے۔ لہٰذا پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ کس قدر برا فیصلہ ہے یہ جو لوگ بیٹیوں کے متعلق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ برائی کی مثال ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ سے بھی اعلیٰ کی مثال ہے، اور وہ لامحدود غلبے کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدوں کے پیش نظر فیصلے کرنے والا ہے۔ سورہ النحل کی آیات 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر اللہ انسانوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے گرفت کرنے پر آتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار اس کی گرفت سے نہ بچ سکتا، لیکن اس نے ان سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دے رکھی ہے، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ ایک ساتھ کے لیے بھی نہ پیچھے جا سکیں گے اور نہ آگے جا سکیں گے۔ اور وہ لوگ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جنہیں وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی رہتی ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں زندگی کی حسین حالتیں ہیں، حالانکہ ان کے لیے تو لازمی طور پر جہنم کی آگ ہے اور اس میں وہ سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ اور اے رسول، اللہ کا نظام ہدایت اس حقیقت پر شاہد ہے، اور جس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، لیکن شیطان غلط راستے پر چلنے والے ان امتوں کے لوگوں کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھاتا رہا، اور وہ لوگ اپنے رسولوں کی باتوں کو رد کرتے رہے، اور وہی شیطان آج ان لوگوں کا سرپرست بنا ہوا ہے۔ لہٰذا جس طرح وہ تباہی کے عذاب کی گرفت میں آ کر رہ گئے تو ان کے لیے بھی بڑا الم انگیز عذاب ہے، اور ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب یعنی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں انہیں نمایاں کر دیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ چنانچہ یہ کتاب اس قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لے آئی ہے، اور اس نازل کردہ کتاب کی ہدایت اور رحمت ہونے کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو اس زمین مردہ کو اثر نو زندگی مل گئی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانی ہے جو سچائی کی آواز کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر تم غور کرتے جاؤ تو تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے باطن میں گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے، اور اسی طرح تم کھجور اور انگور کے پھلوں سے غنودگی پیدا کرنے والے عرق تیار کرتے ہو اور حسین و عمدہ غذائیں بناتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ایسی قوم کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لینے والی ہے، اور اللہ کے نظام میں رہنمائی پر غور کرو کہ اس نے نہ صرف انسانوں کو پھلوں سے رس اور رزق حاصل کرنے کا ہنر سکھایا بلکہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اوپر چڑھتی بیلوں کی چھتریوں میں اپنے چھتے بنائے، اور پھر وہ ہر طرح کے پھلوں سے رس چوستی پھرے اور پھر اپنے رب کے نرم و ہموار راستوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے مختلف رنگوں کا رس نکلتا ہے
جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اس میں بھی اس قوم کے لیے حقائق ہیں جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ اور اس پر بھی غور کرو کہ تم زندگی کی کس منزل تک چلتے چلے جاتے ہو، مگر تمہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ اللہ نے تمہیں درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا، اور پھر وہ تمہاری زندگی کے دن پورے کر دیتا ہے، مگر اس دوران تم میں سے بعض کو ایسی ناکارہ عمر تک پہنچا دیتا ہے جس میں اس کی توانائیاں بہت کمزور پڑ جاتی ہیں، اور وہ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود کچھ نہ سمجھنے بوجھنے کی حالت میں آ جاتا ہے۔ تحقیق کر کے دیکھ لو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ ان سب نظاموں اور حالتوں کو جانتا ہے، کیونکہ اسی نے مناسبت کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ سورہ النحل کی آیات 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ہے وہ اللہ جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، حالانکہ اسی نے تمہاری زندگی کے ساتھ تمہارے لیے خوشگوار رزق کی نعمتیں تخلیق کی، جو انسانوں کے لیے آزمائش بھی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے رزق میں سے ان لوگوں کو جو ان کے ماتحت کام کرتے ہیں دینے والے نہیں ہیں کہ اس طرح کہیں وہ ان کے برابر ہو جائے، حالانکہ انہیں وہ رزق اور آسانیاں تو ان ماتحتوں کی محنت کی وجہ سے میسر آئی تھی، مگر جو لوگ ایسے حقداروں کے حقوق سے انکار کرتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ کی نعمت کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رزق کی فضیلت تو انہیں اللہ کی نعمت کے طور پر دی گئی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی غور کرو کہ اسی اللہ نے کس طرح رشتوں کے حسین سلسلے قائم کر دیے، اور اللہ نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے اور نواسے بنائے، اور تمہیں خرابیوں سے پاک زندگی کی نشو و نما کا سامان عطا کیا۔ اس کے باوجود کیا پھر بھی وہ باطل کو مانتے ہیں، یعنی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو سراسر سچائیوں کے خلاف ہیں؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی نعمت کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش اور اطاعت کرتے ہیں جن کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کچھ بھی رزق فراہم کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس تو کسی بھی قسم کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا تم اللہ کی تشبیہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کا صرف اللہ کو علم ہے اور تم قطعی طور پر نہیں جانتے۔ اب اللہ کے نظام پر ایک دوسرے پہلو سے غور کرو کہ جس کی اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی کا غلام ہے، اور غلام بھی زرخرید جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، یعنی وہ مجبور محض ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے حسین و خوشگوار رزق دے رکھا ہے، اور وہ اسے اپنے اختیار و ارادہ سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرتا ہے۔ ذرا سوچو کہ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی زندگی کا کون سا مقام حسین و خوشگوار ہے، شرک کر کے ایک اللہ کے علاوہ کسی کا غلام ہو کر بیجا پرستش و اطاعت کرتے رہنا، یا صرف ایک اللہ کی محبت سے چمٹ کر ہر طرح کے خوف اور اندیشوں سے آزاد ہو جانا؟ اس لیے اس کی عظمت کا اعتراف کرو کہ ساری تحسین و ستائش صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی۔ اور اللہ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی ہے، جن میں سے ایک گونگا ہے اور اسے بات سمجھنے سمجھانے میں مشکل پیش آتی ہے، اور وہ کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور اسے جہاں کہیں بھی بھیجا جاتا ہے تو اس سے کوئی بھلا کام نہیں بناتا۔ ذرا سوچو کہ کیا یہ شخص
اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو ہر معاملہ کا فیصلہ عدل کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے اور خود بھی بالکل صحیح اور درست راہ پر ہے؟ چنانچہ غور کرنے والوں کو دعوت ہے کہ ان حقائق پر غور کرتے جائیں، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی پوشیدہ ہے وہ تمہاری نگاہوں سے تو پوشیدہ ہے، مگر وہ اللہ کے لیے ہے، اسی لیے وہ سب اسی کی اطاعت میں اسی کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ سورہ 17 آیت 44۔ چنانچہ قیامت کی سات کا طاری ہونا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی تیز تر، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر شے پر مناسبت کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں۔ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہر شے پر مناسبت کے پیمانے قائم کر رکھے ہیں۔ اور تم خود اپنی حالت پر غور کرو کہ تم کن مراحل سے گزر کر توانائیوں سے بھرے جیتے جاگتے انسان بن جاتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے باطن سے باہر اس دنیا میں لایا ہے، اور حالت تمہاری یہ تھی کہ ایک مقررہ وقت تک تمہیں کسی بھی شے کا علم نہیں تھا۔ پھر اللہ نے تمہاری سماعتیں اور بصارتیں اور دل بنا دیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یعنی تم اللہ کے احسان کا اور ان کی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرو۔ لہٰذا اپنے ان حواس خمسہ اور عقل و شعور سے کام لو۔ چنانچہ پوچھو ان سے کہ کیا انہوں نے پرندوں پر غور نہیں کیا کہ انہیں کس طرح آسمان کی فضاؤں میں مسخر، یعنی اللہ کے قوانین کا پابند کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہیں سوائے اللہ کے کوئی اور قوت یوں فضاؤں میں نہیں تھام سکتی، اسی لیے وہ اتنے سکون و اطمینان سے اڑتے پھرتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو قوم ایمان لے آتی ہے تو اس کے لیے ان میں نشانیاں ہیں تاکہ وہ حقائق کی آگاہی حاصل کر لیں۔ اور اگر تم اس طرح حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹی سے چھوٹی حقیقت سے لے کر بڑی سے بڑی حقیقت پر غور کرتے جاؤ تو تم پر اللہ کے احسانات اور اس کے قوانین عیاں ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا ذرا محسوس کر کے دیکھو کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور قیام کے دن بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو، اور ان کے اون، ریشم اور بالوں سے تمہارے لیے کتنے ہی سامان اور ضرورت کی چیزیں بنا دیں جو ایک مدت تک تمہارے کام آتی رہتی ہیں۔ سورہ النحل کی آیات 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی تخلیق کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں اور تمہارے لیے لباس بنائے جو تمہیں دھوپ کی تپش سے، یعنی کسی بھی موسم کی شدت سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اس طرح وہ تم پر نعمتیں یعنی آسودگیاں اور راحتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکام و قوانین کے سامنے جھکے رہو۔ لہٰذا اے رسول، ان حقائق کی آگاہی کے باوجود بھی اگر وہ نازل کردہ سچائیوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں تو تمہارے ذمہ صرف نازل کردہ پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، کیونکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں اور اللہ کی باتوں سے انکار کرتے رہنا ان کی عادت ہوتی ہے، اور انہیں ابھی اس حقیقت کا احساس نہیں کہ ان کی یہ حالت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ اٹھا لائیں گے تو پھر کافروں کو، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے،
انہیں قطعی طور پر مزید اجازت نہیں دی جائے گی کہ اب وہ انہیں تسلیم کرنے والوں میں شامل ہو جائے، اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ غلط راہ کو چھوڑ کر واپس اس درست راہ پر آ جائیں جہاں سے راہ بھولے تھے۔ اور جب وہ عذاب عظیم، اور جب وہ عذاب ظلم کرنے والوں یعنی ان لوگوں کے سامنے آ جائے گا جو حقوق والوں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کرنے کے مجرم تھے، تو نہ اس عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب شرک کرنے والے لوگ ان کو دیکھیں گے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہیں ہم تیرے اختیارات میں شریک سمجھا کرتے تھے اور جن سے ہم تجھے چھوڑ کر دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر وہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا وہ ان کی بات انہی کی طرف لوٹا دیں گے اور کہیں گے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو۔ اور اس دن یہ سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کے جو جھوٹ اللہ سے منسلک کیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے درہم برہم ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، یعنی اللہ کی نازل کردہ مستقل قدروں کو قائم ہونے کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے، تو ہم ان پر عذاب بڑھاتے جائیں گے، کیونکہ وہ امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کا حسن و توازن بگاڑا کرتے تھے۔ اور اس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ اٹھا لائیں گے، اور ان سب پر ہم اے رسول تمہیں گواہ کے طور پر لائیں گے، اور تمہاری گواہی یہ ہوگی کہ تم نے ان تک ہمارا وہ پیغام پہنچا دیا جسے ہم نے تمہاری طرف اس کتاب یعنی قرآن میں نازل کیا تھا، جو ہر شے کو واضح طور پر بیان کر دینے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے اور بشرا ہے، یعنی یہ قرآن انہیں خوشخبری دینے والا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کے نتائج کس قدر حسین اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کو اختیار کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان کو اختیار کرو، قریبی رشتہ داروں کو دیتے رہو اور فحش اختیار نہ کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے منع ہو جاؤ، اور سرکشی اور نافرمانی نہ کرو۔ اور اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے ان احکام کا اس وجہ سے تذکرہ کرتے رہو تاکہ ان پر مسلسل عمل ہوتا رہے۔ سورہ النحل کی آیات 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب تم اللہ کے ساتھ عہد کر لو تو اپنے عہد کو پورا کرو، اور اپنے قول و اقرار پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑو، جبکہ اس پر تم اللہ کو بھی ضامن قرار دے چکے ہو، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور دیکھو تمہاری حالت کہیں اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس لیے غور کرو کہ تم اپنے معاہدات اور قول و اقرار کو جو کہ امن و سلامتی کے ضامن ہونے چاہیے انہیں الٹا فریب کی چالیں داخل کرنے کا موجب بنا لیتے ہو، اور یہ سب اس لیے کرتے ہو تاکہ تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آ جائے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تمہاری اصل سیرت کھل کر سامنے آ جائے۔ مگر یاد رکھو کہ جن امور میں تم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو اور حقائق کو چھپائے رکھتے ہو، تو جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ ان سب کو ظاہر کر دے گا، اور
اگر اللہ مناسب سمجھتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے مناسب سمجھتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جسے مناسب سمجھتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، مگر ان قوانین کے ساتھ کہ اللہ کسی کو اسی طرف پھیرے رکھتا ہے جدھر کو وہ پھر گیا ہو۔ سورہ 4 آیت 115۔ اور اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ اسی وجہ سے تمہیں اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، اور ایک بار پھر دہرایا جاتا ہے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا مت ذریعہ بناؤ، ورنہ جم جانے کے بعد تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے، اس لیے کہ اپنے آپ کو تم نے اللہ کے راستے پر چلنے سے روک لیا، اور اسی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو معاہدہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یعنی یہ کہ تم اللہ کی ہی پرستش اور اس کے احکام کی اطاعت کرتے رہو گے، سورہ 1 آیت 4، اور اس حد تک کرو گے کہ یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے، اور ان کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، سورہ 9 آیت 11۔ تو اسے تھوڑے سے ذاتی مفاد کی خاطر مت بیچ ڈالو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو جان جاؤ گے کہ جو کچھ اس معاہدے کے عوض تمہارے لیے اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ حسین و خوشگوار ہے۔ اور تمہارے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنے کام حسن و توازن سے سر انجام دیتے ہیں اور اس دوران ہماری خاطر مصیبتوں اور مشکلات میں ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، تو ہم انہیں ضرور ان اعمال کا حسین صلہ عطا کریں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی بھی سنورنے سنوارنے کے کاموں میں مصروف رہا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، یعنی اس نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو بھی تسلیم کر رکھا ہو، تو ہم انہیں ضرور ایسی زندگی عطا کریں گے جو زندگی خرابیوں سے پاک ہوگی، اور ہم انہیں ضرور ان اعمال کا حسین صلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن خبردار رہو کہ تمہیں اللہ کی اطاعت سے ہٹانے کے لیے ابلیس ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے، سورہ 15 آیت 39۔ لہٰذا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو رد کر دیے گئے شیطان کے خلاف اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، تاکہ وہ گمراہ کن وسوسے پیدا کر کے قرآن کو سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے روک نہ دے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا ان لوگوں پر قطعی طور پر غلبہ نہیں ہو سکتا جو ایمان لائے، یعنی جو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے مطمئن اور بے خوف ہو گئے، اور انہوں نے اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ کر لیا۔ البتہ وہ ایسے لوگوں پر غلبہ کر لیتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے دوسروں کو اللہ جیسا جان کر اللہ کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں۔ سورہ النحل آیات 101 101 سے 110 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس حقیقت سے بھی آگاہ رہو کہ پہلی نازل کردہ کتابوں کی آیات سے، یعنی احکام و قوانین کی تربیت سے، نوع انسان کو اس مقام پر لایا گیا جہاں قرآن کے ذریعے آخری احکام و قوانین یعنی آیات نازل کی گئیں، اور پہلی کتابوں میں نازل کی گئی آیات یعنی احکام و قوانین کو نوع انسان کی ضرورت کے پیش نظر جب ہم کوئی حکم کسی دوسرے حکم کی جگہ بدلتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ہی علم ہے جو نازل کرتا ہے، تو انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ تم تو بس اپنی طرف سے گھڑ کر اس سے اللہ سے منسوب کر دیتے ہو،
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر کو تو علم ہی نہیں کہ پہلی کتابوں میں نازل شدہ احکام کیا تھے اور انہیں بدل کر قرآن میں کیوں نازل کیا گیا۔ وہ تو دیکھا دیکھی دوسروں کے ساتھ مل کر ایسی باتیں کہتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اے رسول ان سے کہہ دو کہ اس قرآن کو روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے ایک مستقل حقیقت کے طور پر نازل کیا ہے، تاکہ یہ ان لوگوں کے قدم جما دے جو ایمان لے آئے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشرا ہے، یعنی یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو نتائج حسین اور خوشگوار نکلیں گے۔ اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمیں علم ہے کہ وہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس رسول کو ایک آدمی یہ باتیں آ کر سکھا جاتا ہے اور یہ انہیں وہی کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، حالانکہ جس آدمی کی طرف یہ اسے منسوب کرتے ہیں اس کی تو اپنی زبان ہی اجمی ہے، اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے الم انگیز عذاب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے دراصل وہی لوگ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ سے منسوب کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہیں وہ لوگ جو سرے سے ایمان لاتے ہی نہیں۔ اب رہا وہ شخص جو ایمان لانے کے بعد اللہ کا منکر ہو جائے، سوائے اس کے کہ اس سے جبراً کفر کا کوئی کام کرا لیا جائے، جبکہ اس کا دل اندر سے ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن جس شخص نے سوچ سمجھ کر کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو کفر اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نہ صرف یہ کہ پھر اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں کی صلاحیتیں جو سچائیوں اور غیر سچائیوں میں فرق کر کے سچائیوں کو تسلیم کر لینے والی ہوتی ہیں، انہیں اللہ بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہیں وہ لوگ جو غافل ہیں، یعنی سچائیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں مگر وہ ان سے لاپرواہ رہتے ہیں۔ چنانچہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رکھنا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان کے برعکس جو لوگ اللہ کے احکام سے چمٹے رہتے ہیں تو پھر یقیناً رب ان کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے مصیبتوں اور مشکلات کی آزمائش کے بعد اپنا وطن اور گھر بار تک چھوڑ دیا اور پھر جہاد کرتے رہے اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمہارا رب ان کی ان مصیبتوں اور مشکلات کے بعد نہ صرف انہیں اپنی حفاظت میں لیے رکھے گا بلکہ ان کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جائے گا۔ سورہ النحل کی آیات 111 سے 120 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب قیامت کا دن طاری ہوگا اور اعمال کے نتائج بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے تو اس دن غلط راہ پر چلنے والا انسان اپنے نفس سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا۔ اس دن غلط راہ پر چلنے والا انسان اپنے نفس سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، اور جو کسی نے عمل کیا ہوگا۔ اور انسانوں پر اس قسم کی تباہیاں کیوں اور کب آتی ہیں، اس کے لیے اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔
کہ ایک بستی تھی جسے باہر کے خطرات سے امن اور اندرونی جھگڑوں سے اطمینان حاصل تھا۔ اس کی طرف ہر سمت سے سامان رزق فراوانیوں سے کھنچا چلا آتا تھا۔ اس کے رہنے والے خوشحال اور تفکرات سے پاک تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر ڈالی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کاراگریاں کرتے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پھر ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کے پیغام کو جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہیں عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا، کیونکہ وہ دوسروں کے طے شدہ حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کرنے کے مجرم تھے، یعنی ظالم تھے۔ لہٰذا اس بستی کے لوگوں کے عذاب سے سبق سیکھو، اور جو حلال اور خرابیوں سے پاک تمہیں اللہ نے رزق عطا کیا ہے تو اس میں سے تم کھایا پیا کرو، اور اگر تم واقعی اس کی پرستش و اطاعت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ طیب اور حلال اشیاء کے سلسلے میں ایک بار پھر یاد دہانی کے لیے آگاہ رہو کہ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ان سب کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن جو شخص حالت اضطرار یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو، اور مجبوری کو بہانہ بنا کر حدیں توڑنے والا نہ ہو، تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ برے اثرات سے محفوظ کر لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور دیکھو، ایسا نہ کرنا کہ تمہاری زبان پر جو جھوٹی بات آ جائے اسے بیان کرتے ہوئے یوں ہی کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے، اور اس طرح تم جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرنے کے مجرم ہو جاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹی باتیں بنا کر انہیں اللہ سے منسوب کرنے والے ہیں تو وہ کبھی کامیاب و بامراد نہیں ہوں گے۔ وہ ایسی باتوں سے تھوڑا سا فائدہ ضرور حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخر کار ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور کبھی تمہارے دل میں خیال آتا ہوگا کہ پہلی کتابوں میں آئی ہوئی بعض آیات کو قرآن میں کیوں بدل دیا گیا؟ سورہ 16 آیت 101۔ تو اس کی وجہ مثال کے طور پر یہ تھی کہ ہم نے یہودیوں پر وہ کچھ حرام کر دیا تھا جو اس سے پہلے ہم نے تم سے بیان کیا ہے، سورہ 6 آیت 147۔ اور وہ احکام ان احکام کے مقابلہ میں سخت تھے، لیکن ان پر یہ ظلم ہم نے نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر ایسی کڑی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ جہالت سے برے کام کر بیٹھتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، یعنی واپس درست راستے پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے وہ اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، تو تمہارا رب ان کے ہر عمل کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارا رب اعمال کے برے اثرات کو ختم کر کے حفاظت میں لے لینے والا ہے، اور سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ ایسی ہی باتوں کی آگاہی ابراہیم بھی لوگوں کو دیا کرتا تھا، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ابراہیم اپنی جامع شخصیت کی بنا پر خود ایک ایسی امت تھا جو اللہ کے احکام و قوانین کے سامنے جھکی رہتی ہے
اور ابراہیم نے ہر باطل سے منہ موڑ کر اپنی توجہ کا رخ صرف اللہ کی طرف کر رکھا تھا، اور وہ قطعی طور پر ایسے لوگوں میں سے نہیں تھا جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے کسی کو اللہ جیسا جان کر اس کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیات 121 سے 128 کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ابراہیم ایسا تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اور اللہ نے اسے چن لیا تھا اور اس کی رہنمائی ایسی درست اور متوازن سیدھی راہ کی طرف کر دی تھی جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، اور ہم نے اسے اس دنیا میں بھی حسین خوشگواریاں عطا کر رکھی تھیں، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ آخرت میں بھی ان لوگوں میں سے ہوگا جو سنوارنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ اور اے رسول، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ تم بھی ابراہیم کے مسلک کی پیروی کرو، جس نے ہر باطل قوت سے منہ موڑ کر اپنی توجہ کا رخ صرف اللہ کی طرف کر رکھا تھا، اور وہ قطعی طور پر ایسے لوگوں میں سے نہیں تھا جو اللہ پر بھروسہ کم کر کے کسی کو اللہ جیسا جان کر اس کے اختیارات میں شریک کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو یہودی ہیں تو یہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم کے مسلک کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن ان کی حالت اس کے سوا نہیں کہ ان پر ہفتے کے دن یعنی صرف ایک دن کے لیے کاروبار نہ کرنے کی پابندی لگائی گئی تھی، مگر وہ اپنے کاروباری لالچ میں یہ ایک چھوٹی سی پابندی پر بھی پورا نہ اتر سکے، اور انہوں نے اس میں اختلافات پیدا کر دیے تھے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلافات کیا کرتے تھے، یعنی جو دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے احکام میں اختلافات کرتے تھے وہ اس دن خسارے میں رہیں گے۔ لہٰذا اے رسول، نوع انسان کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور ایسے حسین طریقے سے دعوت دو جس سے انہیں کسی کام کے اچھے انجام یا برے نتائج کی آگاہی مل جائے، اور اس طرح ان کے دل نرم ہو جائیں، اور ان سے بحث بھی کرو تو ایسے کہ وہ حسین طریقوں پر مبنی ہو، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے رب کو تو جو اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اس کا ویسے ہی علم ہوتا ہے، اور اسے ان کا بھی علم ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دعوت بھی حکمت اور حسین انداز سے دو، اور بحث بھی حسین انداز سے کرو۔ اور اگر تم سزا دینے کے لیے ان کا پیچھا کرو تو اس حد تک سزا دینے کے لیے پیچھا کرو جس حد تک تکلیف دینے کے لیے انہوں نے تمہارا پیچھا کیا تھا، اور اگر تم سزا کے لیے ان کا پیچھا کرنے کی بجائے اپنے مقام پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہو تو ایسے ثابت قدمی سے ڈٹے رہنے والوں کا انجام زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی جد و جہد کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پوری قوت سے ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا ثابت قدمی سے ڈٹے رہنا بھی اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہوتا ہے۔ مگر اے رسول، جن لوگوں نے تباہ ہونے کا تہیہ کر رکھا ہے تو ان کی تباہی کے احساس سے تم غمگین نہ ہو جایا کرو، اور نہ ہی ان کی خفیہ سازشوں سے تنگ پڑ جانا، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہ رکھنا کہ اللہ کی تائید و نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں، اور حقیقی ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے پیش نظر عدل سے بڑھ کر دینے والے ہوتے ہیں تاکہ زندگی میں حسن و توازن قائم رہے۔ سورہ النحل کی تمام 128 آیات کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا گیا ہے۔